آرگیومنٹ ہے, ظاہر ہے جو فیصل بھائی بات کر رہے ہیں کہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ سب کچھ برباد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, اور ایک آرگیومنٹ ہے سب کچھ سیاستدانوں نے برباد کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی سارا بوجھ ہمیں سیاستدانوں پہ ڈال دینا چاہیے, یہ سارا بوجھ ہمیں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں تو ریئلائزیشن کرنا ہے کہ چیزوں کو آگے لے کیسے بڑھنا ہے, جس کی رولز آف دا گیمز کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. اسما بہن, اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں تو سب کا کردار ہے, اس میں کوئی بھی ایک آپ کسی کو بری ذمہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر ذرا حصہ ذرا زیادہ ہے کیونکہ اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی رہی ہیں, 40 سال جی, پھر ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں اور ایکسپیریمنٹس جاری و ساری رہی ہیں. 90 کی دہائی ہمارے سامنے ہے, پھر یہ موجودہ دور کے اندر جس طریقے سے ایکسپیریمنٹس عمران خان والا ایکسپیریمنٹ ہوا, اور اب پھر مزید جو ساری صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے اسما بہن, کہ اگر ہم صرف پچھلے 3 سال اٹھا لیں تو پچھلے 3 سالوں میں کون سی ایسی جماعت ہے پاکستان میں جو حکمرانی میں نہیں رہی؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جے یو آئی, اے این پی, ایم کیو ایم, بی این پی, تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں, ایون مقتدر حلقے, سب اقتدار میں رہے. اچھا, سب کے اپنے مسائل تو حل ہوئے, لیکن کیا پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہوئے؟ آج ہمارا جو نوجوان ہے اسما بہن, یہ جو ہم خبریں سنتے ہیں, ہمیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت 20 سے 25 ہزار پاکستانی نوجوان لیبیا میں پھنسا ہوا ہے. جی ہاں, وہ کیوں وہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ یہاں پر اس کو وہ زندگی نہیں مل رہی, اور وہ ایک زندگی کی تلاش میں اس ملک سے نکل رہا ہے. آپ کے 400 نوجوان اس حادثے کے اندر ہتھیار بن سکتے ہیں, 65% نوجوان وہ آپ کے لیے ایک بوجھ بن گئے. ہم ان 75 سالوں میں یہ سیاسی جماعتیں, اب ان کو بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ باتیں تو کرتی ہیں ریفارم کی, مجھے آپ بتائیں پچھلے 3 سالوں میں جو یہ ساری جماعتیں حکومت میں رہیں, اس ملک میں کیا انصاف کے ادارے کے اندر ریفارمز ہوئی؟ نہیں ہوئی. سب سے زیادہ کیا اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکے؟ کیا اس ملک میں بیوروکریسی کو ٹھیک کر سکے؟ کیا اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ کو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ان کا جو پرائیویٹائز کرنا ہے, کیا ان کو کر سکی؟ میڈیا کیا اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکا؟ کیا ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کر سکا؟ وہ صرف اسٹیٹ کی سبسڈیز پہ چلتا ہے. تو آپ جس ادارے کو اٹھائیں, چونکہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ, آپ کو لگتا ہے الیکشن سے پہلے جو بات ابھی کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نئے سرے سے 75 سال پیچھے جا کے جو کرنی تھی اور اب آپ کو وہ کرنی ہے. اس کے لیے یہی ٹائم ہے یا الیکشنز کے بعد ہوگا؟ دیکھیں بہن, پھر وہی آ جائیں گے ہم کہ جنہوں نے 5 سال 20 سال 35 سال میں نہیں کیا, ایکسپائرڈ مال ہے, پرفارمنس بھی بار بار تباہ کن ہے, ایکسپیریمنٹس بھی تباہ ہو چکے ہیں, پھر آپ انہی کو لاد رہے ہیں. ایک کو ہٹاتے ہیں, دوسرے گن کو لے آتے ہیں, دوسرے گن کو ہٹاتے ہیں, تیسرے گن کو لے آتے ہیں. مگر یہ تو ووٹ کا فیصلہ ہوگا نا. ووٹ کا فیصلہ یہاں کہاں ہے پاکستان کے اندر؟ ووٹ اگر لوگ پاکستان میں, دیکھیں میری بات سنیں, میری دیکھیں ایک خوبصورت نعرہ لگا تھا تبدیلی کا, بالکل جو انہوں نے کہا بات تھی کہ تبدیلی اپنی ذات تک تو سب کر لیتے ہیں, پاکستان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. روٹی سستی کی کہ آج اگر آپ اس ملک کے اندر 50% بھی ایجوکیشن کر دیتے تو ایک آدمی کو اپنے گھر کا بھی ووٹ نہ ملے. آپ نے جاہل رکھا, آپ نے دبا کے رکھا ہے. ہسپتال نہیں ہے, پرائیویٹ اسکول, آپ گلی سے باہر نکلے تو پرائیویٹ اسکول آپ کو ملے گا, گلی کے اندر پرائیویٹ اسکول چلتا ہے, گورنمنٹ اسکول کے اندر آپ جا کر باتھ روم سے ہی بدتر حال ہے. ٹھیک ہے, سو پرابلم آپ کی ہے کہ جب تک آپ ان ایکسپائرڈ لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, ریفارمز نہیں کریں گے, فریش بلڈ کو نہیں آنے دیں گے, جنہوں نے دیکھا ہوا ان کو بٹھائیں گے نہیں, اپنی جیبیں بھرنے والوں کو, اپنی اولادوں کو نوازنے کے لیے اور پھر ملک سے بھاگنے کے لیے ہٹائیں گے نہیں. اس میں ایک اور چیز میں صرف مختصراً ایڈ کرتا چلوں کہ دور حاضر کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. سیاسی جماعتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جن بیساکھیوں کی تلاش میں ہمہ وقت رہتی ہیں, وہ بیساکھیوں کی تلاش جب انہیں مل جاتی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کا جو ہدف ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار کو مزید انجوائے کریں, پاور پالیٹکس کریں, عوام کے مسائل کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے. تو یہ ہماری سیاست کا اور یہی جو بلاول صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا پاکستان کے اندر 70 کا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا. تو یہ جواز تو نہیں ہے, وہ تو ہمارے غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے ٹوٹا کہ اس وقت عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے تھا. اس وقت شیخ مجیب صاحب کو پاکستان کی حکمرانی دینی چاہیے. بڑی زبردست ڈبیٹ ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ 2 طرح کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے, لیکن مجھے بریک لینی ہے.